بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے پہلے گروپ کی دوسری مدنی سورہ آل عمران آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کو ایسے بیان کروں گا، ایک خلاصے، اس کے سمرائزڈ ورژن کو، کہ اس میں جو قرآن کی صورتوں کی تقسیم ہے، جس طرح سے اس کو سیکوینس ڈیوائڈ کیا گیا ہے 7 گروپس میں ہر گروپ کے لیے 4 پریزنٹیشنز رکھ رہا ہوں، جن میں ان کی جو ریپرزینٹیٹیو نمائندہ صورتیں ہیں وہ میں بیان کروں گا، ساری نہیں بلکہ اس میں سے کچھ نمایاں آیات اور اس کا ایک کائنڈ آف خلاصہ، سمرائزڈ ورژن۔ سورہ آل عمران سورہ بقرہ کی جوڑا سورہ ہے، یعنی دونوں مل کر ایک پیر بنتے ہیں اور دونوں اس پیر میں پارٹنرز ہیں۔ آپ کہیں گے یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ بھائی آپ یہ دیکھیے کہ سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے، the first سورہ الحمدللہ رب العالمین سے۔ چوتھی سورہ النساء ہم اگلی مرتبہ دیکھیں گے، یا ایھا الناس سے شروع ہوتی ہے۔ دوسری سورہ بقرہ اور یہ تیسری سورہ آل عمران، یہ دونوں الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں۔ تو یہ تو بالکل ابتدا ہی میں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا پڑھنے والے کو کہ دیکھو یہ دونوں صورتیں آپس میں بہت سی کامنالٹیز رکھتی ہیں، یہ ایک پیر کی پارٹنرز ہیں۔ سیکنڈلی، دونوں صورتوں کے آخر میں دعائیں ہیں، جو آپ آگے دیکھیں گے کہ سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں نہیں ہے ایسا۔ یہ اینڈنگ پارٹ بھی ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے۔ پھر یہ کہ آپ ان دونوں صورتوں کے اگر مضامین کو دیکھیں، جو سبجیکٹس، ٹاپکس ڈسکس کیے گئے ہیں، تو وہ 2 بڑے ٹاپکس ہیں۔ ایک اہل کتاب کو خطاب، جو پیپل آف دا بک، جیوز اینڈ کرسچنز، ان کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ آپ کہیے ان کو انوائٹ کیا گیا ہے، دعوت دی گئی ہے کہ وہ قرآن مجید کے پیغام کو مان لیں۔ اور دونوں صورتوں کے سیکنڈ ہاف میں آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو ایڈریس کیا گیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ تم ایمان لائے ہو تو اب تم اللہ کے اس پیغام کو سیریسلی لو اور اس کے مطابق تم اپنے آپ کو مولڈ کرو، ڈھال لو۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے پہلے حصے میں اہل کتاب کو اگر ایڈریس کیا گیا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں، جیسا کہ ہم نے دیکھا، بنی اسرائیل یہودیوں کو زیادہ ایڈریس کیا گیا ہے۔ نصارہ کرسچنز کا بھی ذکر ہے مگر وہ اتنا نمایاں نہیں ہے۔ جبکہ سورہ آل عمران میں پہلے ہاف میں اگرچہ کہ ایڈریس تمام اہل کتاب کو ہے، مگر اہل کتاب کے 2 گروہوں میں سے نصارہ کو، کرسچنز کو زیادہ کلیئرلی ایڈریس کیا گیا ہے۔ اگین آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیسے پیئرز بن رہے ہیں۔ سیکنڈ ہاف میں جہاں مسلمانوں کو ایڈریس کیا گیا ہے، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں مسلمانوں کو ان کے اس زمانے کے لحاظ سے کہ جب یہ سورہ نازل ہو رہی تھی، ایک بڑی لاجیکل سیکوینس میں شریعت کے احکام دیے گئے ہیں اور ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ انہیں دین کے بارے میں اب سیریس کمٹمنٹ کا مظاہرہ کرنا ہے، اور زندگی کے مختلف ان معاملات میں کہ جن میں اللہ نے ان کی رہنمائی کی ہے، ان کو گائیڈنس دی ہے، انہیں اللہ کی اس گائیڈنس کو سیریسلی لینا ہے۔ سورہ آل عمران کے سیکنڈ ہاف میں جہاں مسلمانوں کو ایڈریس کیا گیا ہے، وہاں آپ یہ دیکھیں گے کہ کوئی ایک شریعت کا حکم بھی نہیں ہے،
بلکہ ایک ایسے انداز میں مسلمانوں کی رہنمائی کی گئی ہے، ان کی تربیت کی گئی ہے، ان کو گائیڈ کیا گیا ہے کہ ایک امپورٹنٹ ایونٹ، ایک امپورٹنٹ انسیڈنٹ کو لے لیا گیا اور اس میں جو کچھ ہوا اس کے بعض حصوں کو بیان کر کے اس پہ کمنٹ کیا گیا کہ دیکھو اس میں تم لوگوں نے یہ رویہ، یہ ایٹیٹیوڈ اختیار کیا، اس میں یہ بات اچھی تھی بعض لوگوں کی اور یہ بات بعض لوگوں کی بری تھی، ان سے کمزوری ہوئی، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کمنٹس پاس کر کے گائیڈ کیا انہیں، جیسے آپ کیس سٹڈی میتھڈ میں کسی ایک کیس کو لے کے اور پھر اس پر کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ واقعات ہوئے، اس میں فلاں کو یہ کرنا چاہیے تھا، اس نے یہ کیا، اس کا یہ نتیجہ نکلا۔ یہاں انٹرسٹنگلی سورہ بقرہ کی جگہ، سورہ بقرہ سے کے برعکس یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو گائیڈ کیا ہے ایک پریکٹیکل انداز میں، ایک واقعے کو بیک گراؤنڈ میں رکھ کے۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ وہ واقعہ تھا دا بیٹل آف احد، غزوہ احد، کہ جس میں مسلمانوں کو شروع میں کامیابی ہوئی مگر اس کے بعد انہیں سیٹ بیک ہوا اور بالآخر ان کو نقصان اٹھانا پڑا۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ دونوں صورتوں کو کیسے ملا کر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا شاندار خوبصورت پیر بنایا۔ احادیث میں بھی ان کے پیرز ہونے کا ذکر ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں ان کی برکتوں کے حوالے سے۔ اس سورہ مبارکہ کو جب آپ پڑھ کے اینالائز کرتے ہیں اور اس کو اس کے مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو آئی ایم شیور کہ اس میں اختلاف ہوگا، انالیسز کے نتیجے، ریزلٹس مختلف ہوں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ بقرہ میں اب تک اس کو جیسے سمجھتا ہوں، اس کے جو دو بڑے پارٹس ہیں، بنی اسرائیل کو خطاب، یہودیوں کو، اس سے پہلے ایک تمہید ہے، پھر اس کے بعد بنی اسماعیل کہیے مسلمانوں کو خطاب ہے، اس سے پہلے بھی ایک تمہید ہے۔ یہاں مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے بھی، جیسا کہ میں نے گزارش کی، دو حصے ہیں، اس میں ایک تمہید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی بات کی ہے تاکہ راستہ ہموار ہو جائے آگے کی بات کرنے کا۔ تو یہ پہلی 17 آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ایک ابتدائیہ ہے، ایک بگننگ پارٹ ہے پریزنٹیشن کا، کہ جس کے بعد جو اصل مضمون پہلا اور پھر نیکسٹ، اہل کتاب سے خطاب، مور پرٹیکولرلی کرسچن سے، نصارہ سے، اور پھر مسلمانوں سے خطاب۔ ورس 1 to 17 اور 18 to 99 یہ ہے خطاب اہل کتاب سے، اینڈ فرام 100 to 200 اس کی آیات ہیں، یہ اصل میں اب مسلمانوں سے خطاب ہے۔ اب آئیے میں چند آیات کو آپ کے سامنے اس کے مختلف حصوں سے بیان کر رہا ہوں۔ پہلے لیجئے آپ آیات نمبر 7 اور 8 جو تمہید میں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ کی ذات ہے کہ جس نے اے پیغمبر آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی، منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیات وہ ہیں کہ جو محکمات ہیں، ہن ام الکتاب، وہی اصل کتاب ہے، کتاب کا بنیادی مضمون وہی محکم آیات بیان کرتی ہیں۔ محکم آیات کیا ہوتی ہیں یہ ابھی آگے چل کے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ وَأُخَرُ متشابہات، اور کچھ اور بھی ہیں کہ جو متشابہات ہیں۔ جو آیات متشابہات نہیں ہیں
وہ محکمات ہیں، متشابہات ملتی جلتی، میٹافوریکل، ایلیگوریکل، جس میں استعارے کی زبان استعمال کی گئی ہو، جس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ سمجھانے کے لیے ایک ایسی زبان، لینگویج میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ جو سننے والا سمجھ سکتا ہے، اگرچہ کہ ایون دو جو اصل بات ہے وہ اس سے کچھ مختلف ہے، مگر سننے والے وہ عرب کے لوگ، وہ اگر اصل بات بیان کر دی جاتی تو ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتی، اس لیے کہ ان کی زبان، لینگویج میں اس کے لیے ورڈز ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے قرآن مجید میں متشابہات کو بیان کیا۔ جنت کو ڈسکرائب کرنا تھا، جہنم کو ڈسکرائب کرنا تھا، اللہ کی اس دنیا کو بیان کرنا تھا جو انسان نے ابھی دیکھی نہیں، فرشتوں کو بیان کرنا تھا۔ تو اب کیسے بیان کیا جاتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ انسانوں کی زبان میں، اور ظاہر ہے کہ اس سے مراد عربی زبان، اور وہ بھی وہ زبان کہ جس کو اس زمانے کے لوگ، جن کے سامنے قرآن نازل ہو رہا تھا، ان کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں بتائیں، اور مثال کے طور پر یہ بتایا کہ دیکھو جنت میں ایسی چیزیں ہیں، نہریں بہتی ہوں گی، سائے ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ متشابہات ہیں، یعنی ملتی جلتی ہیں، اصل حقیقت سے ملتی جلتی ہیں، لیکن بہرحال اصل حقیقت نہیں ہے۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، جن کے دل ٹوسٹڈ ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ تو جو متشابہ آیات ہیں، جو اس دنیا کو بیان کرتی ہیں کہ جو نظر ہی نہیں آ رہی، وہ اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ان کی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو مزید ڈسکرائب کیا جائے، اس کو ایگزیجریٹ کر کے اور بیان کیا جائے۔ فرمایا کیوں کرتے ہیں؟ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ، تاکہ وہ فتنہ پیدا کریں، فتنہ تلاش کریں، اور وہ اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں۔ یعنی ان نہروں کی، ان سایوں کی، ان دودھ کی نہروں کی، ان شہد کی نہروں کی ریالٹی کو جاننے کی کوشش کریں، اس کی ڈیٹیلز کو جاننے کی کوشش کریں۔ فرمایا وما یعلم تاویلہ الا اللہ، حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی جان ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ دنیا تو ابھی کسی نے دیکھی نہیں، وہ تو ابھی اللہ تعالیٰ بنائے گا تو انسان کو وہاں پہنچے گا تو نظر آئے گی، ابھی تو وہ نہیں جانتا۔ فرمایا والراسخون فی العلم، اور جو علم میں راسخ ہیں، مضبوط ہیں، فرم ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا بہ، ہم ایمان لائے اس پر، کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور یاد دہانی حاصل نہیں کر سکتے سوائے ان کے کہ جو عقل والے، جو سمجھدار لوگ ہیں۔ جو بیوقوف لوگ ہیں وہ اسی طرح کی آیات کے جو متشابہات ہیں ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور اس میں کبھی فتنہ پیدا کرتے ہیں، کبھی اپنی بیوقوفی میں اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن سمجھدار لوگ وہی ہیں کہ جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ان متشابہات کی ضرورت صرف ان کو اس دنیا کو انٹروڈیوس کرانا تھا۔ ان متشابہات آیات کا مقصد ان کو پوری طرح سے ڈسکرائب کرنا تھا ہی نہیں کہ ہم اس میں زیادہ دلچسپی لیں اور اس کی تفصیلات کو ہم جاننے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ یہی وجہ ہے کہ دعا کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو
ٹیڑھا نہ کر دیجیے. وہی ٹیڑھا پن جو پچھلی آیت میں بیان ہوا ہے کہ جن کے دل ٹیڑھے ہیں وہ اس طرح کی آیات کی اصل ریئلٹی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے، بعد از ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور تو ہمیں خاص اپنے پاس سے رحمت عنایت فرما. اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، یقیناً تو بہت دینے والا ہے. اس کے بعد میں اب آیات 18 اور 19 کو بیان کر رہا ہوں. میں نے گزارش کی کہ پہلی سے لے کے 17 آیت تک تمہید ہے. آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، گواہی دی ہے اللہ نے، فرشتوں نے اور اہل علم نے، ان سب کی گواہی ہے کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یعنی اللہ خود اپنی ذات میں اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس کائنات کا واحد خالق، مالک، دنیا کو چلانے والا، لوگوں کی دعائیں سننے قبول کرنے والا، اور اس وجہ سے عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. اسی کی گواہی وہ سارے فرشتے بھی دیتے ہیں کہ جو جانتے ہیں اس کائنات کی اصل حقیقت اور اللہ کا اس میں مقام. اور وہ جو علم والے ہیں، وہ انسان جن کو سچا حقیقی علم حاصل ہو چکا ہے، وہ بھی اسی بات کی گواہی دیتے ہیں کائنات پر غور کر کے اور اللہ کی کتابوں کو جان کے. فرمایا قائما بالقسط، وہ اللہ انصاف پر مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے، قائم ہے. یعنی اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ انصاف کرے گا. وہ تو اس دنیا کو چلا ہی اس بنیاد پہ رہا ہے. فرمایا لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہ العزیز الحکیم، زبردست ہے، طاقتور ہے اور حکمت والا ہے. ہر چیز پر غالب ہے اور حکمت والا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے فیصلوں کو کوئی نہیں روک سکتا. وہ جب کوئی چیز طے کر لیتا ہے تو پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے پر پوری طرح اتھارٹی رکھتا ہے. مگر وہ حکیم ہے، اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے. تو یہ دونوں صفات جب ایک ساتھ آتی ہیں تو گویا کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ جس طرح معاملات کو آپریٹ کر رہا ہے، طے کر رہا ہے، امپلیمنٹ کر رہا ہے، اس کو سمرائز کر کے بیان کر دیا کہ خدا تعالیٰ جو فیصلہ کرتا ہے وہ حکمت، وزڈم پر مبنی ہوتا ہے. اور جب وہ فیصلہ کر دیتا ہے تو اس کے بعد وہ عزیز ہے، غالب ہے، اس کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا، یعنی امپلیمنٹ ہونے سے. اس کے بعد آیت نمبر 23 سے 25 میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب چونکہ خطاب شروع ہو گیا ہے اہل کتاب سے، سورہ مبارکہ کا پہلا حصہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ایک ایٹیچیوڈ کو بیان کیا. فرمایا الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو کہ جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے، یعنی کو تورات ملی، جن کو زبور انجیل ملی، یدعون الی کتاب اللہ، وہ بلائے جاتے ہیں، دعوت دیے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف. کیوں؟ لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے. یعنی ان کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی کتاب اب تمہارے درمیان فیصلہ کر دے. ثم یتولی فریق منہم، تو کیا ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے، وہم معرضون، اور وہ لوگ منہ پھیرنے والے ہی ہیں. یعنی ان کا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ وہ منہ پھیر لیتے ہیں
اور بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس وجہ سے انہیں اس کی توفیق نہیں ملتی کہ وہ اللہ کے پیغام کو، اس کی کتاب کو، کہ جو اب پچھلی کتابوں کو کنفرم کر کے آئی ہے اور ان کی پروفیسیز، پیشن گوئیوں کے مطابق ان کی کنفرمیشن بن کے آئی ہے، وہ اس کتاب کو سننے اور کرنے، فیصلہ جاننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ فرمایا ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہوا کہ قالوا لن تمسنا النار، انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودات، سوائے گنتی کے چند دنوں کے لیے۔ یعنی یہ جو ان کا غلط رویہ ہے، اس کی وجہ ان کا یہ غلط نظریہ ہے، یہ غلط عقیدہ ہے کہ چونکہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اس کے پیغمبروں کی اولاد ہیں، امت ہے، اس لیے اول تو ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اور اگر کہیں اتفاق سے چلے گئے تو چند دنوں کے لیے جائیں گے۔ فرمایا وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، یہ جو انہوں نے اللہ کے دین کے معاملے میں افطرا کیا ہے، یعنی اس میں جھوٹ داخل کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غرہم فی دینہم، اس نے ان کو ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ یہ وہ محروم القسمت لوگ، بدنصیب لوگ ہیں جن کو خدا کا دین ملا اور انہوں نے اس کے دین سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے یہ نظریہ گڑھ لیا کہ اول تو وہ جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، یا پھر اگر جائیں گے بھی تو تھوڑے دنوں کے لیے جائیں گے، اس وجہ سے اب ان سے خیر کی کوئی توقع نہیں، اس لیے کہ یہ اس غلط فہمی مبتلا ہیں کہ ان کی آخرت میں کوئی جواب دہی نہیں ہوگی۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، کیسا عجیب وہ دن ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، ایک ایسے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور ہر انسان کو پورا پورا بدلہ ملے گا اس کا کہ جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو مرضی کر لیں، وہ اللہ کے چہیتے ہیں، اس کے پیغمبر کے ماننے والے ہیں، آگ میں نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنا عجیب ہوگا وہ دن کہ جو لازماً آئے گا، اور ان کو اور ہر انسان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد آیات 26 اور 27 میں ان سے آگے کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ گویا کہ اب یہ فرما رہا ہے کہ یہ اہل کتاب کہ جنہوں نے اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کیا ہے، اور ان کا رویہ یہ ہو گیا ہے کہ چونکہ وہ خدا کے چہیتے ہیں، اس لیے وہ جو کچھ بھی کریں وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہوں گے۔ اب موقع آ گیا ہے کہ ان سے خدا اس منصب کو واپس لے لے اور ان کو دے دے کہ جو اب یہ ایک نئی امت برپا کی گئی ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے اس منصب کو نظر انداز کر دیا اور اپنی ڈیوٹی میں وہ فیل ہو چکے۔ تو فرمایا کہ قل اللہم مالک الملک، آپ کہیے اے پیغمبر، آپ دعا کیجئے، اللہم، اے اللہ، مالک الملک، بادشاہت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو بادشاہی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی تو چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں تمام خیر اور بھلائی ہے، انک علی کل شیء قدیر، یقیناً ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو انسانوں کے معاملے میں بھی ساری قدرت رکھتا ہے، اس کائنات میں بھی ساری قدرت تیری ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وتولج النہار فی اللیل،
اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور تو ظاہر کرتا ہے زندہ کو مردہ سے، وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور ظاہر کرتا ہے مردہ کو زندہ سے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر کسی حساب کے، یعنی بے پناہ رزق دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان آیات میں دعا کے ذریعے سے اپنا یہ فیصلہ سنا دیا کہ اب اس نے منصب، بادشاہت، عزت کا مقام ایک گروہ سے لے کے دوسرے کو دے دیا۔ اللہ جب دعا کرنے کے لیے کسی کو کہتا ہے تو اصل میں وہ اپنا فیصلہ سنا رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے آگے دعا کرنا اللہ ہی کی منشا کے مطابق اصل میں اللہ کے فیصلے کے لیے اللہ سے درخواست کرنا ہے، وہ فیصلہ کہ جو وہ کر چکا ہوتا ہے۔ چنانچہ دعا میں اگر انسان یہ محسوس کرے کہ دعا انسان کے دل سے نکل رہی ہے تو یہ محسوس کر لینا چاہیے، جان لینا چاہیے کہ دعا پہنچ گئی جہاں اس کو پہنچانا مقصود تھا۔ اب آئیے جناب آیت نمبر 33 سے 35 تک آیات کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں سے آپ یوں سمجھیے کہ بیان شروع ہو رہا ہے پہلے مریم علیہ السلام کا، مسیح علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا، اور پھر اس کے بعد مسیح علیہ السلام کا۔ اس لیے کہ میں نے گزارش کی کہ اگرچہ کہ سورہ آل عمران کے پہلے حصے میں بھی سورہ بقرہ ہی کی طرح اہل کتاب سے خطاب ہے، مگر خاص طور پر اہل کتاب میں یہ خطاب ہے نصارہ سے، یعنی مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں سے۔ فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کی اولاد کو اور عمران کی اولاد کو تمام جہان والوں پر۔ یعنی یہ جو اللہ نے اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے نبوت کا ایک سلسلہ جاری کیا، اس کا آغاز ہوا آدم علیہ السلام سے، اور اس کے بعد نمایاں ایک رسول آئے نوح علیہ السلام۔ بہت سے پیغمبر اس دوران میں اور بھی آئے، لیکن اس کے بعد پھر جو بہت نمایاں پرومننٹ ایک اللہ کے نبی رسول آئے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ان کو بھی اللہ نے چنا، مگر ان کے انتخاب میں اللہ تعالیٰ نے صرف ان کا نام نہیں لیا بلکہ فرمایا ان کی اولاد کو چنا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر قیامت تک کے لیے اب ان کی اولاد ہے کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کر لیا ہے کہ وہ ہیں کہ جو دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچائیں گے۔ جیسے پہلے پیغمبر پہنچاتے تھے، اب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد وہ رول ادا کرے گی۔ فرمایا کہ یہ ہم نے جہان والوں پر ان کو چن لیا۔ اعلیٰ عمران یعنی عمران مریم علیہ السلام کے والد، تو چونکہ ذکر ہونا تھا ابھی عیسیٰ علیہ السلام کا، تو اس سے پہلے ان کے نانا کا بھی ذکر آ گیا۔ فرمایا ذریتم بعضها من بعض، یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ جتنے بھی پیغمبروں کا انتخاب کیا شروع سے اب تک، یہ گویا کہ ایک ہی خاندان ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، لوگوں کی دعائیں بھی سنتا ہے اور ان کے حالات سے بھی واقف ہے، اس کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے کہا، یعنی اب اس وقت کو یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں نے اس کو ہر چیز سے چھڑا کر میں نے
تیرے لیے خاص کر دیا ہے، فتقبل منی، تو اس کو قبول فرما مجھ سے۔ یعنی جب ان کے پیٹ میں مریم علیہ السلام تھیں تو ان کے بارے میں ان کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی یہ درخواست پیش کی کہ میں اپنی اس اولاد کو تیرے دین، تیرے گھر کی خاطر نظر کر رہی ہوں۔ انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ جب پیدائش ہوئی حضرت مریم کی تو معلوم ہوا کہ والدہ کی توقع کے برخلاف بیٹا نہیں بلکہ بیٹی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یقین دلایا کہ یہ بیٹی وہی توقعات جو ان کو ہیں اس پر پوری اترے گی، اور انہیں بالآخر یہ موقع حاصل ہوا کہ وہ اللہ کے گھر میں بیت المقدس میں تربیت پائیں اپنے ایک ایسے استاد مینٹور سے کہ جو وہیں اللہ کے گھر میں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے مقرر تھے، اور وہ ان کے اپنے خالو زکریا علیہ السلام تھے۔ یہ سب باتیں بیان کی گئیں، اور اس کے بعد یہ بات بھی بعد میں بیان ہوئی کہ مریم علیہ السلام کے ہاں پھر ایک موقع وہ آیا کہ جب اللہ نے یہ طے کیا کہ وہ اپنے پیغمبر مسیح علیہ السلام کو ان کے ہاں پیدا ہونے کا موقع دیں، اور ان کی پیدائش معجزانہ طور پر بن باپ کے ہو۔ اللہ نے ان کو یہ اطلاع دینے کے لیے اپنے فرشتے بھیجے۔ یہ تمام تفصیلات ہیں کہ جن کو بیان کیا گیا، اور آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 45 اور 46 میں کہ جب یہ معاملہ ہوا تو فرمایا اذ قالت الملائکۃ، یاد کرو اس وقت کو بھی کہ جب کہا فرشتوں نے یا مریم ان اللہ یبشرک، اللہ تم کو خوشخبری دیتا ہے بکلمۃ منہ، اپنی طرف سے ایک کلمے کی، یعنی وہ عام معمول کی طرح پیدا نہیں ہوں گے بلکہ بن باپ کے پیدا ہوں گے، اور وہ اللہ کے اس کلمہ کن سے ان کی ولادت ہوگی۔ تو فرمایا کہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، ان کا نام مسیح عیسیٰ ہوگا، مریم کے بیٹے، یعنی یہ کسی باپ کے بیٹے نہیں ہوں گے بلکہ مریم کے بیٹے ہوں گے۔ مریم علیہ السلام کو بتایا گیا وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں وجاہت والے، عزت والے ہوں گے۔ یعنی عام جو دنیا کا دستور ہے اس میں تو اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہو تو لوگ شور مچاتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا خصوصی کرم ہوا کہ اللہ نے ایک بہت ہی پاک دامن خاتون کا انتخاب کیا، اور خاص اپنے فیصلے سے ان کو ایک ایسا بیٹا دیا کہ جو اللہ کے پیغمبر تھے۔ تو فرمایا کہ وہ دنیا میں بھی عزت والے ہوں گے اور آخرت میں بھی، اور وہ اللہ کے مقرب بندوں میں ہوں گے، یعنی وہ اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں ہوں گے جو اللہ کے قریب کر دیے جائیں گے۔ فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ لوگوں سے بات کرے گا، وہ بچہ جو پیدا ہوگا گہوارے میں بھی اور بڑی عمر میں بھی۔ فرمایا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ یہ اب مسیح علیہ السلام کی پیدائش کے واقعات کو بیان کیا گیا جو ایک معجزانہ پیدائش تھی، اور اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کو کہ جنہوں نے مسیح علیہ السلام کے معاملے میں مبالغہ کیا، ایگزیجریٹ کیا، ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ سب کچھ اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوا، اور وہ اللہ ہی کے بندے تھے، لیکن اللہ نے چونکہ ان سے ایک خصوصی کام لینا تھا تو ان کے لیے اس دنیا میں آنا بھی ایک غیر معمولی طریقے سے ہوا۔ یہودی اپنے مذہب کے بارے میں
بہت زیادہ انحراف کر چکے تھے، ان کا مزاج بگڑ چکا تھا، وہ دنیا پرست ہو چکے تھے، اور اللہ کی طرف سے اب ان کو جھنجھوڑنا تھا، انہیں اس بات سے آگاہ کرنا تھا کہ وہ دین کی حقیقت کو، اس کی روح کو بھول چکے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جھنجھوڑنے کے لیے جس اپنے پیغمبر رسول کا انتخاب کیا، ان کی پیدائش بھی غیر معمولی کی اور ان کی زندگی میں بھی غیر معمولی معجزات اور واقعات ہوئے۔ اس کے لیے ہم اب آگے چلتے ہیں آیت نمبر 55 میں، کہ جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ جب یہ سب کچھ ہوا اور اس کے بعد مسیح علیہ السلام نے دعوت دی بنی اسرائیل کو اور ان کو اس بات کی طرف مائل کیا کہ وہ اللہ کے دین کو کہ جو تورات میں بیان ہوا ہے سنجیدگی سے لیں، اس کے ظاہر اور اس کی اصل روح دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلیں اور اس دین کا وہ مذاق نہ بنائیں، اس کے بارے میں غیر سنجیدہ رویہ اختیار نہ کریں۔ جب انہوں نے یہ دعوت دی تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ان لوگوں پر کہ جو دین کے محافظ بظاہر بنے ہوئے تھے ان پر تنقید کی، ان کو ان کی غلطیاں بتائیں۔ تو جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے، وہ لوگ کہ جو دین کے علم بردار، اس کے بظاہر کسٹوڈینز بنے ہوئے تھے، لوگوں میں وہی دین کے علماء تھے، وہی تھے کہ جن کی طرف لوگ آتے تھے اور ان سے فتوے لیتے تھے، ان سے رہنمائی لیتے تھے۔ جب انہیں یہ نظر آیا کہ یہ اللہ کا بندہ جو غیر معمولی معجزات کے ساتھ آیا ہے، ان پر شدید تنقید کر رہا ہے اور ان کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ وہ اللہ کے صحیح پیغام کی طرف صحیح جذبے کے ساتھ آئیں، تو وہ ان کے مخالف ہو گئے۔ دونوں میں سے کوئی ایک ہی امکان تھا، یا کہ وہ بات مان لیتے اور اپنی اصلاح کر لیتے، مگر بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا، اور یہودی علماء نے مسیح علیہ السلام کی مخالفت کی اور شدید مخالفت کی، اور وہ وقت بھی آ گیا کہ جب انہوں نے جو اس زمانے کے حکمران تھے رومی، ان کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ سازش کی کہ مسیح علیہ السلام کو وہ سولی پر چڑھا دیں، ان کو اسی دنیا میں ایسی سزا دے کہ جس کے بعد ان پر کوئی تنقید کرنے والا نہ ہو۔ جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر عیسیٰ علیہ السلام کو کہ جو اللہ کے رسول تھے، جن کے بارے میں اللہ نے یہ فیصلہ کیا تھا، جیسے سارے رسولوں کے بارے میں کیا ہے کہ وہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے، وہ تو غالب ہونے کے لیے آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، انی متوفی کا، میں تم کو وفات دینے والا ہوں، ورافعک الیہ، اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، یعنی میں تمہیں ان انکار کرنے والے ظالموں کے حوالے نہیں ہونے دوں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ تمہارے پاس آئیں گے، میں تمہیں فطری طور پر دنیا سے رخصت کر دوں گا، تمہارا انتقال ہو جائے گا اور میں تمہارے جسم کو اپنے پاس بلند کر لوں گا، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یوں میں تمہیں پاک کر دوں گا ان لوگوں کے ناپاک عزائم سے کہ جنہوں نے انکار کیا، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور چونکہ تم اللہ کے رسول ہو اور تمہارا پیغام اور تمہارے ساتھی اللہ کے قانون کے مطابق غالب آ کے رہیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے تمام رسولوں کے ساتھ کہ ان کے انکار کرنے والے مغلوب ہو جاتے ہیں اور ان کے ماننے والے غالب آ جاتے ہیں۔ تو مسیح علیہ السلام کو فرمایا کہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور وہ لوگ کہ جو تمہارے پیروکار، تمہارے نام لیوا ہیں، میں ان کو بناؤں گا فوق الذین کفروا، ان لوگوں کے اوپر غالب کہ جنہوں نے انکار کیا تمہارا، الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے، قیامت تک یہ ہوگا کہ تمہارے ماننے والے ان لوگوں کے اوپر غالب ہوں گے
کہ جو یہ یہودی تمہارے انکار کرنے والے ہیں۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہوگا، فاحکم بینکم، پھر میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان معاملات کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ یہ باتیں اور پھر اور بہت سے معاملات بنی اسرائیل کے ان کے غلط رویوں کے زیر بحث آئے، جس کے بعد سورہ مبارکہ پہنچتی ہے اس مقام پر کہ جہاں اب دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ میں نے اس کے لیے آیت 102 آیات اور 103 کا انتخاب کیا ہے کہ میں مسلمانوں سے اللہ کے خطاب کا بیان یہاں سے کچھ پڑھوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو خطاب کیا تو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے موجود ہونے کے احساس سے ڈرو اور اپنے آپ کو حدود کے اندر رکھو، حق تقاتہ، جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم فرما بردار ہو، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور ایسا نہ ہو کہ تم اس کی نافرمانیوں میں پڑے رہو اور اچانک موت کا فرشتہ آ جائے اور وہ اس حالت میں تمہیں لے کے جائے کہ تم نافرمانی کر رہے ہو، تو تمہیں دیکھو موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم فرما بردار ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو تم، جمیعاً سارے کے سارے، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں مت پڑو، یعنی تفرقے سے بچنا ہے، فرقہ فرقہ بننے سے بچنا ہے، جو ایک لعنت ہے۔ تو تمہیں اللہ کی رسی یعنی یہ قرآن مجید مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، اس کو پڑھنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا، اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کو اہمیت نہیں دینی ہوگی، تم تفرقے سے بچ جاؤ گے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی وہ نعمت کہ جو تم پر ہوئی، اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، جب تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، پھر اس نے تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے الفت پیدا کر دی، تمہیں جوڑ دیا۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم آگ کے گڑھے کے بالکل کنارے پر کھڑے تھے، فانقذکم منہا، تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح سے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات، اپنی ہدایات کو واضح کرتا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، راہ یاب۔ اس کے بعد آیت نمبر 110 اور 111 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے منصب کا، ذمہ داری کا احساس دلایا اور فرمایا، کنتم خیر امتن، تم کو اب اللہ نے منتخب کیا ہے، تم جیسا کہ پچھلی سورہ میں ہم نے دیکھا، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 143 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک درمیانی امت ہو، امتم وسطا، یہاں فرمایا اسی امتم وسطا کو کہ تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے منتخب کیا گیا، یعنی لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ تامرون بالمعروف، تم لوگوں کو معروف، اچھائی کا حکم مشورہ دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم منکر سے روکتے ہو، جو چیزیں ناپسندیدہ ہیں، جو چیزیں بری ہیں، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہو۔ ولو آمن اہل الکتاب، اگر یہ اہل کتاب بھی ایمان لے آتے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، منہم المؤمنون، ان میں کچھ مومن بھی ہیں، یعنی ایمان بھی لانے والے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، مگر ان میں سے اکثر نافرمان ہیں، اس لیے ایمان کی نعمت سے یہ محروم ہو گئے ہیں۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے تھوڑی بہت تکلیف کے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ،
اور اگر وہ تم سے جنگ کریں گے یولوکم الادبار، تو وہ تم کو پیٹھ دکھا دیں گے، یعنی بھاگ جائیں گے۔ خدا کی مدد اب تمہارے ساتھ ہے، خدا نے ان کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اب ریجیکٹ کر دیا ہے، اب یہ ذمہ داری تمہارے پاس ہے، خدا کی مدد نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ ثم لا ینصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد آئیے دیکھیں آیات 121 سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وہ واقعہ کہ جو میں نے بیان کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں پس منظر میں ہے اس موقع پر کہ جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خطاب کر رہے ہیں، یعنی غزوہ احد۔ فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور یاد کرو جب تم اپنے گھر سے نکلے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، مسلمانوں کو جنگ کے مورچوں پر معمور کرنے، ان کو بتانے کہ تم فلاں جگہ پہ ہوگے، تم فلاں جگہ پر ہوگے، مقاعد للقتال، قتال کے لیے، جنگ کے لیے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا، یعنی اللہ سب کچھ سنتا تھا، سب کچھ جانتا تھا، تمہاری دعائیں، تمہاری آپس کی گفتگویں، یہ وہ موقع تھا۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، یہ اس موقع کی بات ہے کہ جب دو گروہ تم میں سے ایسے بھی تھے کہ جو ان تفشلا، انہوں نے حوصلہ چھوڑ دیا، انہوں نے ارادہ کیا حوصلہ چھوڑنے کا، یعنی ان کے اندر ارادے کی کمی ہوئی اور وہ گویا کہ دشمن کے آگے مقابلے کے لیے کھڑے ہونے سے اپنے آپ کو اپنے اندر کمزوری محسوس کر رہے تھے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ اہل ایمان کا بھروسہ ہو۔ یعنی عجیب بات ہے، اللہ کے پیغمبر ان کے ساتھ تھے، اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ آیا تھا کہ دشمنوں کے مقابلے میں تم کو اللہ ہمت، حوصلہ، کامیابی دے گا، لیکن وہ لوگ کہ جو کمزور تھے وہ حوصلہ ہار بیٹھے تھے، ان کے ہاں یہ کمزوری ان پر غالب آ رہی تھی۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اس سے پہلے اللہ نے تمہیں بدر میں بھی مدد تمہاری کی تھی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تم کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو تم اللہ سے ڈرو تاکہ اس کے شکر گزار بن سکو۔ یعنی یہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ مدد تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، تم اگر اللہ کے ساتھ مخلص ہوگے، اگر تم نے صحیح رویہ اختیار کیا ہوگا تو دشمن تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا، لیکن اگر تمہارا کردار ٹھیک نہیں ہوگا، تمہارا رویہ ٹھیک نہیں ہوگا، تو اس کے بعد یہی ہوگا کہ تم دشمن کے مقابلے میں محسوس کرو گے کہ تمہارے اندر پست ہمتی اور بزدلی پیدا ہو گئی ہے۔ اس کے بعد آگے اسی غزوہ احد کے واقعات میں سے ایک واقعے پر اللہ تعالیٰ تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں آیت نمبر 144 سے آنورڈز، 144 آنورڈز، کہ غزوہ احد کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ یہ خبر مشہور ہو گئی، افواہ پھیل گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ خبر تھی کہ جس کے بعد مسلمانوں کا حوصلہ، بہت سے مسلمانوں کا حوصلہ پست ہو گیا، کھلبلی مچ گئی۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو اگر ایسا ہو بھی گیا تو کیا ہے، وما محمد الا رسول، محمد تو بس ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول ہو گزرے، افئن ماتا او قتلا، تو کیا اگر وہ وفات پا گئے یا قتل کر دیے گئے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم پیٹھ پیچھے پھر جاؤ گے، منہ موڑ کے چلے جاؤ گے؟ ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، اور یہ جان لو کہ جو پیٹھ پیچھے پھر جائے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔
وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تو شکر کرنے والوں کو صلہ دیتا ہے، یعنی وہ تو انہی کو بدلہ عطا فرمائے گا کہ جو شکر گزار ہیں اور صحیح رویہ اختیار کرتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجَّلًا۔ یہ بات جان لو، سمجھ لو کہ کوئی انسان مر نہیں سکتا مگر اللہ کے حکم سے، ایک مقررہ طے شدہ وقت کے مطابق، یعنی جو وقت مقرر ہے، فرمایا اسی موقع پر وہ مر سکتا ہے، اس کا اس دنیا سے جانے کا موقع آ سکتا ہے۔ تمہیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے تھا، تمہیں اگر یہ خبر پہنچی بھی تو تمہیں اس موقع پر اللہ کے اس ڈیزائن کو سمجھنا چاہیے تھا کہ اللہ ہے کہ جو فیصلہ کرتا ہے کہ کون دنیا میں کتنا جیے گا اور کس کا جانے کا وقت آ گیا ہے۔ فرمایا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو دنیا کا بدلہ چاہتے ہیں ہم انہیں دنیا میں سے دے دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو آخرت کے طالب ہیں، فرمایا نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم انہیں اس میں سے دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم شکر گزاروں کو پورا پورا بدلہ دیں گے۔ یعنی جو لوگ اس موقع پر اپنا حوصلہ ہار گئے، انہوں نے اللہ کے دین کو صحیح طرح سے نہیں سمجھا، اور یہ اس لیے نہیں سمجھا کہ ان کا رجحان دنیا کی طرف تھا۔ اگر تم دین کو سمجھو، خدا کے پیغام کو سمجھو، تو تمہارے اندر سب سے زیادہ تڑپ، خواہش، تمنا اس بات کی ہو کہ تمہیں آخرت کا اجر ملے، اور اگر آخرت کے اجر کے تم طلبگار ہو تو دنیا میں بڑے سے بڑا حادثہ بھی تمہیں ہلا نہیں سکتا۔ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے مل کر جنگ کی۔ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی انہیں مشکلات آئیں، وہ فما وہنو، اس پہ نہ وہ پست ہمت ہوئے، وما ضعفو، اور نہ ہی انہوں نے کمزوری دکھائی، وما استکانو، اور نہ ہی دشمن کے آگے وہ جھکے، گھٹنے ٹیکے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تو پسند ہی ان کو کرتا ہے کہ جو ثابت قدم ہیں، ثابت قدمی دکھانے والے ہیں۔ وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اور ان کی دعا تو ہمیشہ یہی رہی کہ اے ہمارے رب، تو ہمارے گناہوں کو اور ہمارے معاملات میں ہماری زیادتیوں کو، بے اعتدالیوں کو تو بخش دے، اور ثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم مضبوط کر دے، جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یعنی یہ رویہ ہونا چاہیے جیسے کہ پچھلے اللہ والوں کا رویہ رہا کہ جو اللہ کے نبیوں کے ساتھ مل کر لڑے دشمنوں سے، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور حوصلہ مانگا۔ فرمایا فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، تو ایسوں کو اللہ نے دنیا کا صلہ بدلہ بھی دیا اور آخرت کا اجر بھی عنایت فرمایا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تو پسند ہی ان کو کرتا ہے جو محسن ہیں، جو بہترین رویہ اختیار کرنے والے ہیں۔ سو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غزوہ احد میں ایک خاص موقع پر جو ان سے کمزوری سرزد ہوئی، اس واقعے کو بنیاد بنا کر یہ سمجھایا کہ دیکھو اگر تم دین کو صحیح طرح سے سمجھنے والے ہو تو تم پھر اس طرح کے مشکل حالات میں بھی اللہ کے اوپر پوری طرح سے بھروسہ رکھو گے اور اپنے حوصلے کو پست نہیں کرو گے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ سکھائی کہ آئندہ جب بھی اس طرح کا موقع آئے تو تم صحیح رویہ اختیار کرنا۔ یہ سارے کے سارے معاملات بیان ہوتے رہے کہ اس کے بعد سورہ مبارکہ پھر اپنے اختتام کو پہنچتی ہے
اور یہ اختتام ایسے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اہل کتاب انکار کی روش اختیار کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے یہ سوال کرتے تھے کہ بھائی اگر آپ نے ہم کو اپنے دین کا قائل کرنا ہے تو بھائی پھر آپ کو نشانیاں دکھانی ہوں گی، ایسے ہم نہیں مانیں گے۔ ظاہر ہے وہ لوگ کہ جو دلچسپی نہیں لیتے، ٹال مٹول کرتے ہیں، وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، یہ آیت نمبر 190 ہے، اس سے آنورڈز میں پڑھ رہا ہوں۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کام لینے والے ہیں۔ یعنی اس کائنات اور اس کے نظام کو دیکھ کر وہ شخص کہ جو واقعی سنجیدگی سے، دیانتداری سے سوچنے سمجھنے والا ہے، وہ یہ جان لیتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق اور مالک ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے اور ہر چیز سے واقف ہے۔ فرمایا یہ لوگ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنے کروٹوں پر بھی، پہلوؤں میں بھی۔ وَيَتَفَكَّرُونَ، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر، اور پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سارا نظام بیکار باطل پیدا نہیں کیا، سبحانک، تو پاک ہے اس بات سے کہ تو کوئی بیکار کام کرے، فقنا عذاب النار، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ یعنی یہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ دنیا بس یہی دنیا نہیں ہے، اس لیے کہ تو اتنا بیکار کام تو کر ہی نہیں سکتا کہ ایک طرف تو نے اتنی شاندار دنیا بنائی اور دوسری جانب ظلم ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں، لوگ ستائے جا رہے ہیں، کچھ لوگ ظالم ہیں، کچھ لوگ مظلوم ہیں، اور کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ تو اس دنیا کی حد تک ہی اپنے نظام کو محدود کرے۔ یقیناً ایک اور دنیا آنے والی ہے، تو جب وہ آنے والی ہے تو اے خدایا تو ہمیں وہاں ناکامی سے بچا لیجیو، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا۔ ربنا انک من تدخل النار، اے ہمارے رب تو نے جن کو اس دن آگ میں داخل کر دیا، فقد اخزیتا، تو نے ان کو رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا اس دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی، اے ہمارے رب ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو جو پکار رہا ہے، للایمان، جو پکارتا ہے ایمان کی طرف، ان آمنوا بربکم، کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے۔ یعنی اللہ کے پیغمبر نے ہمیں دعوت دی اور ہم نے ان کی دعوت پر لبیک کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو عقل والے ہیں، جو اس کائنات پر غور و فکر کر کے اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ یہ دنیا اسی دنیا کے خاتمے اور موت پر ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ ایک اور دنیا بھی آنے والی ہے، ان کے سامنے جب اللہ کا پیغام آتا ہے تو وہ فوراً اس کو قبول کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب تو چنانچہ ہمارے گناہوں کو ہمارے لیے بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری کوتاہیوں کو، لغزشوں کو دھو دے، ہم سے دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور تو ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اور اے ہمارے رب تو دے ہم کو وہ کہ جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا رسولوں کی زبانی، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور تو ہمیں قیامت کے روز رسوا نہ کیجیو، انک لا تخلف المیعاد، تو یقیناً وعدوں کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے۔
اس دعا کو جو سورہ بقرہ میں بھی سورہ کے اختتام میں دعا آئی، اس کو بھی سورہ مبارکہ کے تقریباً آخر میں رکھا گیا۔ اس کے بعد چند آیات میں آگے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وہ ان لوگوں کو کہ جو اس کی خاطر قربانی دینے والے ہیں، سچے لوگ ہیں، لازماً ان کو کامیاب کرے گا، اور مسلمانوں کو ہدایت دی کہ وہ اب دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اس لیے کہ جب اللہ کا پیغام اب واضح طریقے سے آ گیا تو وہ لوگ کہ جو ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ مسلمانوں سے لازماً لڑیں گے۔ تو اب تم اس کی تیاری کرو، صبر کرو اور ثابت قدم رہو، اور یہ جان لو کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو تم لازماً فلاح پاؤ گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔